سوال ہے اذان کا طریقہ کس کی رائے سے طے پایا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے۔ سوال ہے اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال ہے انصار میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ کون ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ بیت المقدس کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یروشلم۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیز علیہ السلام ہے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ یمن کے حکمران ابرہہ نے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی خاتون کون ہے؟ جواب ہے عورتوں میں سب سے پہلے مشرک کو قتل کرنے والی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام استعمال ہوتا ہے؟ 7 آیات میں۔ سوال ہے کون سی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب ہے مسواک۔ سوال ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ کویت۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اصحاب الایکا کس مذہب کے پیروکار تھے؟ جواب ہے بت پرستی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت جھنڈے کا مشورہ کس نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کپڑے کا بنوا کر کس کو دیا؟ جب بریدہ اسلمی نے ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کیا تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر اور نیزہ میں باندھ کر بریدہ کو دیا۔ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے۔ سوال ہے بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔
جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری تھی اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کے دن میدان محشر کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال ہے سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ سوال ہے عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب ہے عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک مرتبہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو جلایا تھا۔ مرنے کے بعد کافروں کی روحیں قیامت تک کن 4 جگہوں پر رہیں گی؟ مرنے کے بعد کافروں کی خبیث روحیں قیامت تک ان 4 جگہوں پر رہیں گی، ان کے مرگھٹ یا قبر پر، چاہے بروت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، پہلی سے 7ویں زمین تک، اور بعض کی سب سے نیچے سجین میں۔ یہ روحیں مکمل قید ہوں گی اور انہیں کہیں آنے جانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال ہے وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے اسہامہ کی۔ سوال ہے نصف ایران، ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اصفہان کو۔ سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں کن کا انتقال ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام کی گائیں۔ توریت میں نمرود کا شجرہ نسب کیا ہے؟ نمرود بن کوش ابن جام ابن نوح علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ و فرات میں۔ سوال ہے طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟ جواب ہے خلجان کے مقام پر۔ قرآن پاک کی سورہ نحل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟
جواب ہے جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال ہے ہاشم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا گیا؟ جواب ہے کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ وہ کیا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے؟ شیطان۔ کون سے دو شیاطین جنت میں جائیں گے؟ ایک مسلمان جن جس کا نام ابیز ہے وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا ابلیس کا پڑپوتا جس کا نام حامہ ہے، دونوں جنت میں جائیں گے۔ اسلام کی اولین درس گاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درس گاہ تھی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ سوال ہے ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہے 60۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس علاقے میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے مصر میں۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو مطلع کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے۔ سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے کون سی نماز پر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز پر۔ سوال ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب ہے کلمہ شہادت۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو مکہ کے بڑے خوش پوشاک اور شوقین نوجوان تھے، اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے، مدینہ میں تبلیغ اس شان سے کرتے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکا لیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔